اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ دنیا کے عہدے ہمارے پاس لانے کی ضرورت کوئی نہیں، دنیا کا عیش و آرام، دنیا کی زیب و زینت ہمارے پاس نہ چلے گی، لانے کی ضرورت ہے۔ ہم تو انسان کے دل کو دیکھیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ، بڑے بڑے اولاد والے کھڑے رہ جائیں گے، بڑے بڑے مال والے کھڑے رہ جائیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جو دلوں کو مانج کے لائے گا، جو دلوں کی صفائی کر کے لائے گا، جو دل اپنا نایاب بنا کے لائے گا، دل کے آئینے کے اندر میری محبت، میرے پیارے نبی کی اطاعت بسا کے لائے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں اتنا راضی ہوں گا اس کے لیے، میں جنت کے 8 دروازے کھول دوں گا۔ اسی لیے میں نے تمہیں دنیا کی زندگی عطا فرمائی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ جو میں نے تمہیں مال عطا فرمایا، جو میں نے تمہیں دنیا کا دھن دولت عطا فرمایا، دنیا کی چیزیں عطا فرمائی، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، او لوگو اسے مرنے سے پہلے پہلے کسی ٹھکانے لگا لو، فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ جب موت کا وقت آئے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، مال میرے راستے میں خرچ کرنا تو دور کی بات ہے، نمازیں پڑھنا تو دور کی بات ہے، تبلیغ میں وقت لگانا تو دور کی بات ہے، صوم و صلات کی پابندی کرنا تو دور کی بات ہے، نیک کام کی طرف قدم اٹھانا تو دور کی بات ہے۔ جب میں اپنی آئی پر آ گیا، بالکل موت کو تمہارے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، اتنا میں سخت اپنا حکم چلاؤں گا کہ میں تمہیں اس وقت آنکھ جھپکنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ پھر تم آواز لگا لگا کے کہو گے کاش ہمیں مہلت مل جاتی، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ، کاش ہمیں مہلت مل جاتی دنیا کی زندگی میں، ہمیں کاش ایک مرتبہ دوبارہ بھیج دیا جاتا، کاش ہمیں مہلت دے دی جاتی، ہم اتنا خدا کو راضی کر کے آتے، اتنا ہم اپنے ہاتھوں سے صدقہ کر کے آتے، اتنا نیکوکار بن کے آتے جیسا کہ اس نے میں نیکوکار بننے کا حکم دیا۔ فرمایا جب موت کا وقت آ جائے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تمہیں نیکوکار بننے کی پھر دوبارہ مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ، فرمایا لوگو قیامت کا دن آئے گا، پھر ذرے ذرے کا، پھر ہم تمہارے سے رتی رتی کا، پسینے کے ایک قطرے کا، پانی کے ایک گھونٹ کا، آنکھ کے پلک جھپکنے کا، ایک ایک قدم چلنے کا، اللہ اکبر، چھوٹی بڑی چیز ہاتھ میں پکڑنے کا، دل کے اجالے کا، رات کے اندھیرے کا، روٹی کے ایک ایک لقمے کا، پانی کے ایک ایک گھونٹ کا، پہننے کا، اوڑھنے کا، جوتے کے ذروں کا، چمڑے کا، قیامت کے دن ہم تمہارے سے ایک ایک رتی کا حساب لیں گے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ آ رہا وقت ان قریب، تمہارے سے بڑے بڑے قداور پہلے، تمہارے سے بڑے مالدار پہلے، تمہارے سے بڑے دنیا کا عہدہ رکھنے والے میرے پاس پہنچ گئے، ان سے جا کے پوچھو کہ موت نے تمہیں تمہارے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنے کی مہلت بھی نہیں دی ہے۔ کوئی اپنے رشتہ داروں میں گیا، کوئی اپنے خاندان میں گیا، کوئی کسی کی برات میں گیا، اللہ اکبر، برات تو دور کی بات ہے، دولہا دلہن لے کے گیا، جس ڈولی میں دلہن کو لے کے آنا تھا اسی ڈولی میں اس کا جنازہ واپس آ گیا ہے۔ الہ العالمین جو میرے پر زوال ہے، جو میرے پہ پریشانی ہے، جو میرے پر اس وقت حالات آ رہے ہیں، پروردگار عالم ہر بندہ پریشان ہے، امیر پریشان ہے، غریب پریشان ہے، فرمایا میرے بندے یہ سارے کا سارا تیرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب تیرے پر حالات کوئی آتا ہے، جب تیرے پہ کوئی پریشانی آتی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں لگتا، تو ایسا گناہ کرتا ہے ہماری گرفت کے اندر آ جاتا ہے، تو تعویذوں کے پیچھے دوڑتا ہے، تم دب درودوں کے پیچھے دوڑتا ہے،
تو وظیفوں کے پیچھے دوڑتا ہے، اور میرا بندہ جہاں سے تجھے تیرے مرض سے شفا ملے گی وہ تجھے خیال ہی نہیں آتا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا حدیث کا امام ہے، اللہ اکبر، آپ کی سواری بدکنے لگ گئی، آپ نے لاٹھی نہ ماری، اس کی لگام میں نہ کسی، آپ نے اس کے میرے عزیزوں کھونچے نہ ماری، آپ نے ماردار نہ کی، بلکہ اپنی سواری کی لگام اس کی گردن پر ڈال دی، زمین پر اترے، مصلی بچھایا، سجدے میں گر کے خدا کے آگے رونے لگے، کہنے لگے الہ العالمین مجھے معاف کر دے، گناہ میرے سے ہو گیا، زوال میری سواری پر آ گیا۔ کسی نے عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کیا بات ہے؟ سواری بدکی تو سجدے میں پڑ گیا۔ فرمایا لوگو، جب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے پروردگار عالم اس کے آگے ہر چیز جو تابع ہوتی ہے اسے نافرمان کر دیتا ہے۔ اولاد نافرمان ہو، سمجھ لو باپ سے گناہ ہوا، اولاد کو مارنے سے پہلے خدا کے دربار میں توبہ کر لے، پروردگار عالم سارے بگڑے کام بنا دے گا۔ کیا ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ آج میرے عزیزوں کاروبار کی بے برکتی پہ رو رہا ہے، آج میرے عزیزوں صبح اٹھ کے کہتا ہے میرے سے بستر سے نہیں اٹھا جاتا، کیا کروں، میرا جسم بڑا کمزور ہے، میرے سے ہلا نہیں جاتا، میں بادام بھی کھاتا ہوں، باداموں والا شربت بھی پیتا ہوں، دیسی غذائیں بھی کھاتا ہوں، حکمت کا علاج کرا لیا، ڈاکٹر کے پاس لاہور چیک اپ کرانے فیصلہ آباد تک چلا گیا، لیکن مجھے شفا نہیں ملتی۔ کیسے شفا ملے گی جب تک صبح 10 بجے اٹھنا نہیں چھوڑے گا؟ اللہ کی عزت کی قسم پورے ڈاکٹروں کو جا کے نبض دکھا لے، تیرے گھر میں خیر نہیں آ سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، فرمایا جب میری امت صبح دیر سے اٹھنا شروع کر دے گی اللہ کے سخت عذاب میں مبتلا ہو جائے گی، اللہ اس کی یادداشت کو ختم کر دے گا، پروردگار عالم اسے کند ذہن کر دے گا، اس کے حافظے کو کمزور کر دے گا۔ یونیورسٹیوں کے اندر جانے والے، کالجوں میں داخلہ لینے والے، اسکول پڑھنے والے صبح سے لے کر 6 بجے اکیڈمی جوائن کرتے ہیں، اکیڈمیوں کی طرف دوڑتے ہیں، پھر آ کے کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں، پھر کتاب لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ٹیوشن چلے جاتے ہیں، 7 سے لے کر 9 بجے تک گھر پڑھانے کے لیے آتا ہے، رات 11 بجے تک موبائلوں کی روشنی سے بستروں میں منہ دے کر رات کو 12 بجے پڑھ رہے ہیں، پھر بھی امتحانوں میں فیل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا تھا؟ اکیڈمی اچھی نہیں تھی، کیا تھا؟ لیکچرار اچھا نہیں تھا، کیا تھا؟ اللہ اکبر، میرے سمجھنے میں کمی آ گئی، اکیڈمی بھی اچھی تھی، لیکچرار بھی اچھا تھا، پڑھنے پڑھانے والا بھی اچھا تھا، جو صبح تو نے فجر کی نماز کا سجدہ چھوڑا، 11 بجے سو کے اٹھا، اللہ نے تیرے گھر سے رزق بھی اٹھا لیا، تیرے ذہن سے اللہ نے اچھی سوچ کو بھی اٹھا لیا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فجر کی نماز کے بعد مدینے کے اندر ہر گھروں میں ایسے شور ہوا کرتا تھا جیسے مکھیوں کی بھن بھنانے کی آواز آ رہی ہو، ہر گلی سے اسی طرح آواز آیا کرتی تھی، ہر مکان سے اسی طرح آواز آیا کرتی تھی، پتہ لگا کرتا تھا کوئی مرد ایسا نہیں ہے، کوئی عورت ایسی نہیں، کوئی بچہ بچی ایسی نہیں جو فجر کی نماز کے بعد خدا کا قرآن کھول کے نہ بیٹھا ہو۔ جدید ناشتہ جب سے امت کے اندر آ گیا، اللہ اکبر، یہ انڈا بریڈ آ گیا، یہ مکھن مایونیز میرے عزیزوں آ گیا، ماؤں نے نمازوں کے سجدے چھوڑے، ناشتہ پکانا چھوڑا، 11 بجے تک میرے عزیزوں بسترے میں پڑی رہتی ہیں، بچے سے کہتی ہیں ناشتہ تیرا فریج میں پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، مایونیز پڑی ہے، کیچپ جیم رکھا ہوا ہے، جب روٹی پر لگا کر تیرے لنچ باکس میں رکھ دیا گیا، بچے وہ 2 ٹوس ہے، انڈا ابلا ہوا پڑا ہے، اوون کے اندر تیرا ناشتہ تیار ہے، 1 منٹ کا اوون لگا لینا، خود ہی کپڑے استری کر کے رکھ دیے، مجھے صبح نہ اٹھانا، سارا دن باورچی خانے میں رہنا ہے، خود ہی کپڑے بچہ پہن کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس ماں کو کیا پتا علم کی دولت کو خدا پاک نے بستے میں نہیں رکھا، تیری دعاؤں اور تیرے سجدوں کے اندر رکھ رکھا ہے۔ اگر یہی ماں صبح اٹھتی، وضو کر کے نماز پڑھتی، پھر اشراق تک مصلی پہ بیٹھی رہتی، ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے، فرمایا فجر کی نماز کے بعد خبردار جب تک اشراق نہ پڑھو تم سویا نہ کرو، آنکھیں بند نہ کیا کرو، آرام نہ کیا کرو، فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد سوتا ہے اللہ اس کے حافظے کو ختم فرما دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سارے نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔
بادام کھا لیے، سونف پیس کے کھا لی، کشمش سوگی کھا لی، اللہ اکبر میرے عزیزو، طرح طرح کی غذائیں استعمال کر لی، لیکن آنکھوں کا نور جا رہا ہے، بینائی جا رہی ہے۔ چھوٹی عمر کا بچہ 6 نمبر کی اینک لگا کے بیٹھا ہے، بڑی عمر کا بچہ اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، یہ سارے کا سارا صبح نہ اٹھنے کی وجہ سے ہے۔ ماں باپ صبح اٹھے، باپ مسجد میں جائے، ماں گھر میں مصلی بچھائے، اللہ اکبر، پھر میرے عزیزو اس کی کمائی سے گھر کے اندر رزق آئے گا، اور یہ آٹا گون کے روٹی پکائے گی، پھر دیکھنا خدا پاک کی قسم ہے، کھانے والا دنیا کی تعلیم یافتہ بھی ہو جائے گا، دین کی تعلیم میں قرآن کا حافظ بھی بن جائے گا۔ ماؤں نے کام ہی کرنے چھوڑ دیے۔ بچہ تو بچہ دور کی بات ہے، بیٹے باپ کو ناشتہ، شوہر کو ناشتہ نہیں دیتی۔ یہ مغرب دنیا کی بہت بڑی سازش ہے۔ یہ سازش کامیاب ہوئی کہ ہمارے گھر کے مسلوں کو اجاڑا، اور مسلح ہمارے گھر کے اجڑے، ہمارے مسلح کو اجڑنے کی وجہ سے ہمارے گھر کا کچن اجڑ گیا۔ پکی پکائی روٹی باہر سے آ رہی ہے، کس نے پکائی؟ کتنے بے نمازیوں کے ہاتھ لگے، کتنے بے نمازیوں نے میدے کو گوندا، کتنوں نے پیڑا بنایا، کتنوں نے آٹا گوندا، کتنوں نے توے پہ چڑھایا، کتنوں نے پیک کیا۔ پتہ نہیں پیک کرنے والا، روٹی پکانے والا، کچی روٹی میرے عزیزوں اس کو شاپر میں ڈالنے والا، پتہ نہیں عیسائی تھا، ہندو تھا، کرسچن تھا، پتہ نہیں بے نمازی تھا، پتہ نہیں زانی تھا، پتہ نہیں اسے غسل کی حاجت تھی، پتہ نہیں اسے کلمہ آتا نہیں آتا۔ اتنے بے نمازیوں کا، اتنے پتہ نہیں نافرمانوں کا، اللہ کی توحید کا انکار کرنے والوں کا، نبی کی رسالت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا، اس آٹے کے پیڑے کو ہاتھ لگا۔ ایمانداری سے بتاؤ، روٹی بلکہ لقمہ بلکہ جب اندر جائے گا، اللہ اکبر، جو ماں کی گود میں میں نے سب سے پہلے اپنے مولوی صاحب کی زبان سے کلمہ سنا تھا، اس وقت سے لے کر اندر کے 30 سال کے نور کو اجاڑ کے رکھ دے گا۔ مشاہدہ کر لو میرے عزیزو، آج جمعہ المبارک کا دن ہے، آج سے لے کر اگلے جمعے تک نیت کر لو، بے نمازی کے ہاتھ کا نہیں کھاؤں گا۔ اللہ اکبر، ہوٹل ہو تو نمازی کا، ہوٹل ہو تو نمازی کا، پکوان سینٹر ہو تو نمازی کا، بیوی ہو تو نمازی، بھوکا رہوں گا، کھجوروں کے دانے کھا کے گزارا کروں گا، پانی کے گھونٹ پی کے گزارا کروں گا۔ 8 دن نمازی کے ہاتھ کا کھا کے دیکھ لو، رب کعبہ کی قسم ہے، 9ویں دن تمہیں فرشتہ فجر کی نماز کے لیے آ کے اٹھا جائے گا۔ تم دور نہ جاؤ، اپنی جامع مسجد عثمانیہ کی بات کر لو، ظہر کی نماز میں تمہیں 8 صفیں نظر آئیں گی، عصر کی نماز میں 8-9 نظر آئیں گی، مغرب کی نماز میں 6-7 نظر آئیں گی۔ اور چلو میرے عزیزو، بازاری ماحول ہے، رات کو میرے عزیزو تمہیں 2-3 صفیں نظر آئیں گی، فجر میں 1 صف پوری نہیں ہوتی، 2 صفیں بچوں کو ملا کے پوری ہوتی ہیں۔ کہاں چلے گئے؟ اللہ اکبر، جو موٹر سائیکل سے یہاں آتا ہے، فجر کی نماز میں کیوں نہیں آتا؟ اللہ اکبر، میں آپ کے بارے میں نہیں کہتا بے اکرامی ہو جائے، سارے مسلمان ہو، قابل قدر ہو، لیکن ارشاد فرمایا مدنی علیہ السلام نے، فرمایا لوگو فجر کی نماز جو ہے وہ فجر کی نماز منافقوں پہ باری ہے، فرمایا جو منافق ہوتا ہے وہ خدا کے گھر میں نہیں آتا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام دے دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جس کے حکم کو آگ پانی ہوا زمین مانتی ہے۔ یہ کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 28 مرتبہ زمین پہ بولا، اس کے بولنے پر 28 مرتبہ خدا تائید پہ آسمان پہ بولا۔ یہ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کی نگاہ کا اشارہ ہوا، اللہ نے حکم شریعت بنا کر زمین پہ نازل کر دیا۔ یہ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سارے صحابہ نبی کے مرید ہیں، سارے صحابہ میں واحد نبی کی مراد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا یہ کون عمر ہے؟ اللہ غنی، جو زمین پہ پردے کا اشارہ کرے، اللہ آرڈر بنا کے آسمانوں سے قرآن اتار دے۔ یہ کون عمر ہے؟ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر سجدہ کرنے کا اشارہ کرے، اللہ 2 نفل کا اپنے نبی پر حکم اتار دے۔ یہ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ اللہ اکبر، میرے عزیزو، رحمت دو عالم نے فرمایا اے عمر تیرے اسلام لانے پر 7 آسمان کے فرشتوں نے نعرہ لگا دیا۔ یہ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ اللہ اکبر، جسے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ
اللہ اکبر اپنے میرے عزیز و سسر ہونے کا اللہ اکبر شرف عطا فرمایا. اللہ اکبر. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اللہ غنی. حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس رات کے اندھیرے میں چلے گئے. کہنے لگے حذیفہ تجھے پتہ ہے اللہ اکبر رحمت دو عالم علیہ السلام نے اللہ کے پاک پیغمبر نے تجھے منافقین کی لسٹ دی ہے, بس مجھے اتنا بتا دے میرا نام تو نہیں ہے. کہنے لگے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ پھر ایسا کر میں سب کے نام لیتا جاؤں گا, جب میرا نام آئے یوں نہ کہنا تو منافق ہے نہیں, بس خاموش ہو جانا مجھے پتہ لگ جائے گا. پچھلے دنوں میرے عزیزو ہم بھی میرے عزیزو بغداد کے اندر اللہ اکبر پیر محمد شاہ صاحب کے ساتھ حضرت حذیفہ بن یمان کی قبر پہ کھڑے تھے. سارے علماء اکرام رونے لگ گئے. فرمایا اللہ اکبر حذیفہ تو اتنا بتا دے کہ جو پاکستان سے وفد آیا ہے ان کا نام منافقوں کے اندر تو نہیں آ گیا, لگتا ہے جو ہمارا کردار ہے منافقانہ ہے, اندر سے اور ہے ہم باہر سے اور ہے. آج میرے عزیزو آپ میرے سے ناراض نہ ہونا, راضی راضی جمعہ پڑھ کے گھر جانا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ خدا کے گھر میں بیٹھے سبحان اللہ بھی نہیں کر رہی ہے, آنکھوں سے آنسو بھی نہیں کر رہے, دل گرما بھی رہا ہے, تڑپا بھی رہا ہے, بازار جانے کی دیر ہے, مسجد سے باہر قدم رکھنے کی دیر ہے, کہاں اللہ کا کملی والا چلا جاتا ہے, کہاں خوف خدا چلا جاتا ہے. خدا کے واسطے اللہ کے واسطے جیسے اندر سے ویسے باہروں سے ہو جاؤ, ورنہ قیامت کے دن خدا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دے گا. آج نیکی کر لو اللہ کی قسم کل کام آئے گی, اور نیکی کرنے کے بعد میرے عزیزو احسان جتلانے کی ضرورت کوئی نہیں. کیا حال ہے, ہاں جی پریشان ہے, او میں نا اور جا کوئی نہیں, نیکی کر دی پھر سیلفی بنوا کے نیٹ کے اوپر چڑھا دی. دوست پریشان تھا, بھائی نے بھائی کا کام کر لیا, یہ نیکی تھی ساری کی ضائع ہو گئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کا چہیتا. اللہ اکبر, لاڈلا صحابی منہ بولا بیٹا. اللہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. میرے عزیزو حضرت زید بن ثابت کے بارے میں بھی آیا, بیمار پڑے بستر پر آخری وقت ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے آئے, آپ کا چہرہ دیکھا, نبی کے یار نے زور سے دیکھ کے چگاڑنا شروع کر دیا, رونا شروع کر دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے, حضرت زید نے یوں کر کے ہاتھ پکڑا, چوما. اللہ اکبر. کہنے لگے حسین آج تجھے دیکھ کے مجھے رسول اللہ یاد آ گئے, ہم شکل رسول. یہ منہ بولا بیٹا زید بن ثابت, مجھے رسول اللہ یاد آ گئے. انہوں نے کہا خیر ہو, زید آج اللہ حسین آج اللہ کا رسول ہوتا, میں اللہ کے رسول کے قدموں میں جا کے آپ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے سے لگا لیتا. اللہ اکبر. حضرت حسین کہنے لگے کیا بات ہے؟ حضرت زید نے یوں کر کے ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے تجھے پتہ ہے میرے پہ 80 دینار قرض ہے, موت آ رہی ہے, ڈر رہا ہوں پتہ نہیں قیامت کے دن میرے ساتھ کیا بنے گی. نبی کا صحابی ہے, بخشا ہے, 80 دینار پر خدا کی قسم موت سے ڈر رہا ہے, یا 80 کروڑ کھا گئے. اللہ اکبر. میرے عزیزو حکومت میں رہنے والے یا حکومت سے باہر رہنے والے, اللہ اکبر. میرے عزیزو اخلاق کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کے پاس آئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ اپنے قصر خلافت کے اندر بیٹھ کر بیت المال کا حساب کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر ہوئے, کس لیے آئے ہو؟ بس تیرے سے بات کرنے کو دل کر رہا ہے, کوئی حکومتی کام کوئی نہیں کرنا ہی نہیں, ذاتیات ہے, بس بیٹھ کے دل بہلاویں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کو تازہ کریں گے. فرمایا ٹھہر جا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چراغ جل رہا تھا جس میں بیت المال کا کھاتا لکھ رہے تھے اس چراغ کو بجھایا, دوسرا چراغ جلا لیا. حضرت علی کہنے لگے عمر یہ تو نے کیا کیا؟ فرمایا تو اگر حکومت کے کام سے آتا تو جو چراغ کے اندر تیل لگ رہا ہے یہ بیت المال کے پیسوں کا ہے, حکومت کے کام سے آتا تو اس روشنی میں تیرے سے بات سنتا. تو ذاتی ملاقات کے لیے آیا, میں نے اپنے پیسوں کا تیل والا چراغ جلا دیا کہ قیامت کے دن 2 قطروں کا جواب بھی مجھے اللہ کے دربار میں دینا نہ پڑ جائے.
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے کا آخری وقت ہے، اپنا سارا مال، اپنے کپڑے بھی، اپنا بچا کچا مال بھی، اپنے اونٹ، اپنی بکریاں، فرمانے لگے میرا سانس نکلنے سے پہلے پہلے بیت المال میں جمع کرا دینا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی آئی، کہنے لگی ابا جان کیا وجہ؟ فرمایا جتنی میں نے تنخواہ لی ہے ساری بیت المال میں جا کے جمع کرا دو تاکہ قیامت کے دن اللہ کی مخلوق کا میرے اوپر بوجھ نہ آ جائے۔ پھر بیٹی سیدہ عائشہ سے فرمایا اے عائشہ خبردار، میں خلیفۃ المسلمین ضرور ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ضرور ہوں، خلافت کا تاج میرے سر پہ پہنا کے گئے، امامت کا تاج پہنا کے گئے، مصلی محراب میرے ممبر میرے حوالے کر کے گئے، لیکن میری عائشہ میرے مرنے کے بعد کوئی نیا کپڑا تلاش کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، مجھے پرانے کپڑوں میں کفن دے دینا، یہ نیا کپڑا کسی مدینے کی بیوہ یتیم کو دے دینا، اس کے کام آ جائے گا، قبر کے اندر صدیق اکبر کا کام بن جائے گا۔ ترس رہی آج اللہ کی دھرتی، کہاں چلے گئے وہ لوگ جن کے قدموں کے ذرے بھی اللہ کی قسم آسمان پہ فرق کیا کرتے تھے۔ حضرت حسین کہنے لگے زید کیوں روتا ہے؟ کہنے لگے 80 دینار قرضہ ہے اور بسترے سے اٹھنے کی ہمت نہیں، لگتا ہے موت آئی کھڑی ہے۔ گھر گئے، خادم ساتھ دوڑا دوڑا گیا، حسین گئے 80 دینار اپنے چادر میں لپیٹ کے لائے، حضرت زید کے سرانے رکھے، یوں نہیں کہا میں ہوں نا میرے لیے دعا کر دینا، موت کا وقت قریب ہے، اللہ کو دیکھ رہا ہوگا، فرشتے آئے کھڑے میرے لیے دعا کر دے، اللہ اکبر، قرضہ بھی اتار دیا۔ کہنے لگے کل رات 80 دینار میرے گھر میں کوئی آ کے دے گیا تھا اور میں نے دیکھا، میں آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا مجھے تو ان کی ضرورت کوئی نہیں ہے، کس کی امانت میرے دروازے پر آ گئی؟ اللہ کا شکر ہے تیری امانت میرے دروازے پر آ گئی، خدا کا شکر ہے حقدار مل گیا، اللہ تیرا شکر ہے امانت میں نے امانت دار کو دے دی۔ زید چہرے کی طرف دیکھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا واقعی تو رسول اللہ کا گھرانہ ہے، میرا کام بھی کر دیا، اپنا احسان بھی نہیں جتلایا ہے۔ جاؤ جا کے جمعے کی نماز کے بعد اپنی زکاتوں پہ روشنی ڈالو، اپنی خیراتوں پہ روشنی ڈالو، اپنی مسجد کی تعمیر، مدرسے کی تعمیر، چندے پہ روشنی ڈالو۔ اللہ اکبر۔ دینے کے بعد رسید کی کاپی جیب میں ڈالنے سے پہلے پہلے بتاؤ تیرے میرے چندے کا ثواب کہاں چلا جاتا ہے؟ 1 منٹ نہیں لگتا ثواب ضائع کرنے میں، 1 منٹ نہیں لگتا احسان جتلانے میں۔ اور میرے عزیزو رسید کے اول تو ضرورت نہیں ہوا کرتی، رسید کے بدلے اللہ سے جنت کا ٹکٹ مانگ لو۔ اللہ اکبر۔ دینے کے بعد ایسے بھول جایا کرو جیسے خدا کی نعمتیں کھانے کے بعد بھول جاتے ہو۔ ملے گا کیا؟ اللہ اکبر۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اللہ اکبر وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کی تفسیر میں لکھا قیامت کا دن ہوگا، اعمال نامے کو تولنے والا، نیکیوں بدیوں کو تولنے والا، جب ترازو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا۔ داؤد علیہ السلام خدا کے دربار میں رونے لگ گیا، اللہ کے پاک اللہ جل شانہ نے پوچھا یا داؤد تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں تیری اکھیوں میں آنسو آ گئے؟ کیوں قیمتی پانی کے قطرے زمین پہ گر رہے؟ کہنے لگے الہ العالمین تیرے سے جو مانگا تو نے عطا فرمایا، الہی آج تیرے سے مانگو نہ کرنا۔ الہ العالمین نے فرمایا داؤد بتا کیا مانگتا ہے؟ کہ الہی قیامت کے دن جس پلڑے میں، جس ترازو کے پاٹ میں تو نیکیاں تول لے گا، پروردگار عالم اگر وہ ترازو تو مجھے دکھا دے، تیرے خزانے میں کون سی کمی آئے گی؟ وہ پلڑا تو مجھے دکھا، وہ ترازو تو مجھے دکھا۔ اللہ نے سارے غیب کے پردے ہٹائے، داؤد علیہ السلام نے ترازو کا پلڑا دیکھا، غش کھا کے زمین پہ گر گئے، اللہ بے ہوش۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو ہوش آیا، اتنا روئے اللہ اکبر، چہرہ مبارک آنسوؤں سے بھر گیا۔ داؤد کیوں روئے؟ کہ یا اللہ اتنا بڑا ترازو کا پلڑا، ایک پلڑا مشرق سے لے کر مغرب تک چھا جائے، پوری زمین آسمان پہ سایہ کر دے، یا اللہ اسے کون بھرے گا؟ ایک پلڑا جس میں نیکیاں اور دوسرے میں گناہ، زمین مشرق سے لے کر مغرب تک چوڑائی لمبائی، اللہ اسے کون بھرے گا؟ فرمایا داؤد میری طرف دیکھیے۔ جی اللہ سبحان، کہو نا ذرا سبحان اللہ۔
اللہ کی قدرت، اس کی شان، اس کا فضل، اس کی کریمی پہ پھر کو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، اور پھر بلند آواز سے کہہ دو سبحان، اور کہہ دو سبحان اللہ۔ لو قیامت کے دن اسی شمار کو لینا۔ فرمایا یا داؤد کجی میرا اللہ مجھے راضی کرنے کے لیے، میری رضا کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے کسی نے دنیا کے اندر ایک کھجور کا دانہ دے دیا، ایک کھجور کا دانہ دے دیا، اسے اتنی نیکیاں دوں گا، مجھے میری کبریائی کی کم اس قسم، اس کے ثواب سے یہ سارا پلڑا بھر جائے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جو راتوں کو تہجد پڑھے گا، جو تیسرا کلمہ پڑھے گا، جو درود شریف پڑھے گا، جو استغفار کی کثرت کرے گا، جو قرآن پاک پڑھے گا، جو تہجد پڑھے گا، جو صلاۃ التسبیح پڑھے گا، ہر وقت ذکر اللہ کا کرتا رہے گا، ایک کھجور کے دانے کا یہ اجر ہے۔ مجھے بتاؤ رسول اللہ کی غلامی کا اللہ قیامت کے دن کتنا اجر عطا فرمائے گا؟ اسی لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، صبح کی عادت ڈالیے، رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیے۔ یہ ماڈرن ناشتہ، اللہ اکبر، یہ تو سفر حضر کے لیے یہ ماڈرن ناشتہ، انڈا ڈبل روٹی بریڈ چائے رس میرا عزیزو، ٹھیک ہے حلال چیزیں ہیں، لیکن ماؤں کو اپنے ہاتھوں کو پکانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بچہ چائے اوون میں پانی گرم کر دے اور پتی کا پیکٹ ڈال کے چائے بنا کے پی لے، نا، چائے تو ہوٹل سے مل جائے گی، چاہے تو میرا عزیزو کسی کیفے سے مل جائے گی، چاہے تو کسی سٹال سے مل جائے گی، لیکن جو ماں کی ہاتھوں کا فیض ہے، اللہ کی قسم اولاد اس سے محروم ہو جائے گی۔ ماں کو چاہیے صبح نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، پھر باورچی خانے میں جا، چاہے ڈبل روٹی انڈا دے، چاہے رس چائے دے، اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کے آگے رکھ۔ رب کعبہ کی قسم روٹی ڈبل روٹی انڈا کھائے گا، پیٹ بھر جائے گا، لیکن ماں کے ہاتھوں کا فیض اندر جائے گا، روح بھی تازہ ہو جائے گی، ایمان کا نور بھی نصیب ہو جائے گا۔ دوسری میرے عزیزو، ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، سر میں درد، گولی کی طرف بھاگ رہے ہیں، پریشانی آ گئی، ٹیلی فون یار کو کرنے بھاگ رہے ہیں، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ فرمایا ان لوگوں میرے سے مانگنا چھوڑو گے، فرمایا تمہیں تمہاری پریشانیوں میں مبتلا کروں گا، تمہیں تمہارے جھمیلوں میں مبتلا کروں گا۔ جب بھی کوئی آفت آیا کرے، جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑا کرے، فوراً میرے دربار میں رجوع کیا کرو، میرے آگے ہاتھ بڑھایا کرو۔ اللہ کی قسم میرے عزیزو، کالی کملی والے نے صلاۃ الحاجت کا اتنا بڑا آپ کو مجھے تحفہ عطا فرما دیا، فرمایا صلاۃ الحاجت کا اہتمام کر، اولاد نہیں ہوتی صلاۃ الحاجت پڑھا کر، کاروبار نہیں چلتا صلاۃ الحاجت پڑھا کر، امتحان میں کامیابی کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھا کر، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت باندھ لے، سورہ فاتحہ کے وقت بعد جو بھی تجھے آیت آتی ہے پڑھ کے سنا دے۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ اتنے پاور والے نفل ہیں، انسان کے سارے بگڑے کام کو اللہ بنا کے رکھ دیتا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ فرمایا جب موت کا وقت آ جائے گا ترسو گے اور کہو گے الہی ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے تاکہ میں نیکوکار بن کے آؤں۔ فرمایا اس وقت تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ آج اللہ نے مہلت عطا فرمائی، آج اللہ نے صحیح سلوم صحیح سالم وجود عطا فرمایا، اللہ نے اعضاء پورے انسان کے جسم عطا فرمائے، پورے صحیح سالم رکھے۔ آج میرا عزیزو ان جوڑوں سے، ان وجود سے، ان اعضاء سے، ان ہاتھ پیروں سے آج فائدہ اٹھا لو، ورنہ اگر میرا عزیزو کسی نے کفن کے اندر لپیٹ کے رکھ دیا، اس کے حوالے کر دیا، پتہ نہیں نہ جانے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔